بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا شوہر بہت غریب تھا، مشکل سے بچی کا دودھ پورا کرتا۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا تو اس کی جگہ میں دکاندار سے دودھ لینے گئی تو وہ مجھے دودھ کا ڈبہ پکڑا کر بولا، تو کیسی ماں ہے، تجھ پر اللہ کا عذاب آئے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ یوں اگلے دن پھر دکاندار نے ایسا کہا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، مجھے سچ بتاؤ، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ وہ دکاندار فوراً مجھے اپنی دکان کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ یوں ہی میری نظر اندر پڑی تو جان نکل گئی۔ انسان خود کیا کھائے اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے؟ جب غربت ہی اتنی ہو کہ روٹی کا تصور بھی ایک عیاشی لگے تو پھر زندگی نہیں رہتی، ترس بن کر رہ جاتی ہے۔ جس طرح سے میری زندگی قابل ترس تھی، لوگوں کو تو پتہ نہیں، لیکن میں خود اپنے آپ پر بہت ہی ترس کھاتی تھی۔ میرے ابو گلی گلی پھیری لگاتے تھے، کبھی چنا چاٹ بیچتے، کبھی پاپڑ کرارے، اور جب ان چیزوں کو خرید کر بیچنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو پھر میرے ابو گلی گلی سکیاں روٹیاں اور لوہا لیلن بیچ لو کی صدائیں لگاتے تھے، اور اس سے ہماری گزر اوقات اس طرح ہو جاتی تھی کہ 2 وقت کی تو نہیں لیکن 1 وقت کی روٹی نصیب ہو ہی جاتی تھی۔ ابا جب لوہا لیلن اور کباڑ خرید کر لاتا تھا اور میں اس کی چھانٹی کرتی تھی تو اس کے اندر سے میرے خواب اور خواہشوں والی ٹوٹی پھوٹی بہت سی چیزیں نکل آتی تھیں۔ کبھی پھٹی پرانی سی کتابیں، کچھ ادھڑے ہوئے بستے، اور کہیں ٹانگوں یا کسی بازو سے ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی گڑیا۔ یہ سب مل جانا میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت میرے ہاتھ لگ گئی ہو، لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوتی تھی کہ پیٹ کی بھوک خواہش سے زیادہ زور آور ہوتی تھی۔ اور پھر مہینے میں کوئی ایک دن ایسا آتا تھا جس دن روٹی کے لیے گھر میں موجود چھوٹا موٹا سامان بھی بیچنا پڑتا تھا۔ میرے ہمسائے میں بھی میرے گھر جیسا ہی ایک گھر تھا، وہاں میرے جتنی ہی ایک لڑکی رہتی تھی، اس کا نام کوثر تھا۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی تھی اور فارغ وقت میں ہم دونوں مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بیان کیا کرتی تھیں۔ کوثر کی عمر 14 سال تھی اور میں اس سے 1 سال بڑی تھی، لیکن یہ کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ کوثر کے لیے تو اس کے خاندان سے ہی رشتہ آ گیا تھا، اور پھر ہمارے غریب گھروں کے لوگ تو ویسے بھی بیٹیوں کو جلدی میں بیاہ دیتے ہیں۔ انہیں رشتہ کرتے وقت دوسرے لوگوں کی طرح نخرے نہیں کرنے ہوتے، شاید اسی لیے وہ صرف دیکھتے ہیں کہ رشتہ آیا ہے اور بس بیٹی بیاہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی کوثر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ادھر اس کا رشتہ آیا اور دوسرے ہفتے ہی اس کا نکاح کر کے اسے رخصت بھی کر دیا گیا۔ شادی ویسے ہی کی گئی جیسی ایک غریب آدمی کر سکتا ہے۔ براتیوں کو لال شربت پیش کیا گیا اور بس آرام سے دلہن رخصت ہو گئی۔ کوثر کی شادی تو غربت میں ہی ہو گئی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کے لیے غربت نہیں رہی تھی، وہ خوشحال ہو گئی تھی۔ شاید کوثر کا نصیب ہی تھا کہ اس کے شوہر نے سبزی کی ریہڑی لگانا شروع کر دی اور اس کا کام جم گیا۔ وہ دن کی 400 تک کمائی کر لیتا تھا، اور یہ خوشحال ہی تھی کہ میرے اور کوثر کے ابا تو سارا دن میں 100 روپیہ ہی کما نہیں پاتے تھے۔ شادی کے 2 ہفتے بعد جب کوثر میکے آئی تو اس نے مجھے اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا اور وہ بہت ہی خوش تھی۔ اس کی غربت سے کسی حد تک جان چھوٹ گئی، اور واپس آ جاتے وقت کوثر نے مجھ سے کہا کہ پروین، تم بھی فکر مت کرنا، تمہاری بھی جلد ہی شادی ہو جائے گی اور تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی، تم بھی میری طرح امیر ہو جاؤ گی۔ دیکھ لو، میری بھی شادی ہوئی تو میری 2 وقت کی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی خواہش پوری ہو گئی، میری زندگی اچھی ہو گئی ہے۔ میں نے کوثر کی بات سن کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ اور اس کی آنکھوں میں دیکھے مسکرا رہے تھے۔ خوشحال انسان کو آسودہ کر دیتی ہے۔ وہ بھی تو خوش تھی۔ میں نے کوثر کے جانے کے بعد اس کی تمام باتوں کو سوچنا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں اس بات پر ایمان لے آئی کہ شادی کے بعد میری زندگی بھی بدل جائے گی، میں بھی خوشحال ہو جاؤں گی، پیسے کی کمی نہیں رہے گی۔ میری بات تو ٹھیک ہی نکلی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی بھی واقعی بدل گئی تھی۔
لیکن میں خوشحال نہیں ہوئی تھی، بلکہ غربت کی اس لکیر سے مزید نیچے چلی گئی تھی جہاں شادی سے پہلے تھی۔ کوثر کی شادی کے 2 ماہ بعد بھی میرے ابو نے میری بھی شادی کر دی تھی۔ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے رشتہ آیا اور ابو نے جھٹ پٹ قبول کر لیا۔ میں تو کوثر کی شادی کے بعد ہی اپنی شادی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اس لیے جب مجھے میری شادی کی خبر ملی تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں خیالوں میں ہواؤں میں اڑتی پھرتی اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ رات کو اچھی کمائی کر لاتا اور ہمارے گھر میں بھوک اور غربت کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرے یہ سارے جاگتی آنکھوں کے خواب اپنی موت آپ مر گئے تھے، کیونکہ میرے ساتھ شادی کے بعد بھی وہی نحوست لگی ہوئی تھی۔ میں غریب کی بیٹی تھی جو رو بھی غریب ہی کی بنی ہوئی۔ میرا نصیب کوثر کی نصیب کی طرح روشن نہیں تھا۔ میرا شوہر میرے ابو کی طرح دن بھر میں اتنے پیسے کماتا تھا کہ ایک ہی وقت میں روکھی سوکھی کھا کر پیٹ بھرا جا سکتا تھا، پیٹ دوسرے وقت کا فاقہ بھی کاٹتا تھا۔ میں حیران پریشان تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کناہ بھی کرتی تھی کہ میرا شوہر دن بھر مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر رات گئے تک کام کے لیے دھکے کھاتا پھرتا ہے اور اسے کام نہیں ملتا تھا۔ میں نے اپنی دادی کے منہ سے سن رکھا تھا کہ وہ اکثر کہتی تھیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، جو انسان روز رزق لینے کے لیے چلتا پھرتا ہے اسے رزق ضرور ملتا ہے، جبکہ یہاں میرے شوہر کے ساتھ تو الٹا حساب ہو رہا تھا کہ یہ بیچارہ دن بھر حرکت کرتا تھا، رزق ڈھونڈنے کے لیے خوار ہوتا تھا اور پھر بھی رات کو واپسی پر قدموں سے گھر میں بے برکتی ہی آتی تھی۔ میں دل ہی دل میں کوثر کو بھی کوستی رہتی تھی۔ وہی تو تھی جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ شادی کے بعد میرا نصیب بدل جائے گا اور میں امیر ہو جاؤں گی، جبکہ شادی کے بعد تو میں اور بھی غریب ہو گئی تھی۔ غریب کی اولاد کو بھی دنیا میں اکثر غربت کا مزہ چکھنے بہت ہی جلدی ہوتی ہے۔ میری اولاد کو بھی پیدا ہو کر بھوک سے مرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے شادی کے یوں ہی مہینے بعد ہمارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سچی بات ہے کہ مجھے بیٹی کے پیدا ہونے پر بالکل بھی خوشی نہیں تھی، لیکن میری ساس نے جب پوتی کو دیکھ کر یہ کہا کہ بھاگو والی ہے، شکر ہے کہ بیٹی آئی ہے، اپنے ساتھ باپ کا نصیب بھی لائی ہوگی، کیونکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ساس کی یہ بات سن کر مجھے بیٹی اچھی لگنے لگی اور میں اسے گود میں اٹھا کر اس کا منہ چوم لیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ فلاں کام ہوگا تو خوشحالی آ جائے گی، فلاں آئے گا تو پیسہ آئے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن یہ سب غلط کہتے تھے۔ میں نے تو یہی دیکھ رکھا تھا کہ زندگی میں ہر کام اور ہر رشتے کا ایک آنا ایک امتحان ہوتا ہے اور دوسرے امتحان ہمیشہ کے لیے امتحان سے سخت ہوتے ہیں۔ میری بیٹی میرے لیے غربت سے بھی بڑا امتحان تھی۔ بچی چھوٹی تھی اور اسے اچھی صحت اور پرورش کے لیے اچھی خوراک کی بھی ضرورت تھی۔ شوہر میرا تو پہلے سے ہی غریب تھا، اتنا کماتا نہیں تھا، ایسے میں بچی کی ذمہ داری سے ہمارا گھر مزید متاثر ہو گیا تھا۔ پہلے جو ہم ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے اب اس سے بھی گئے۔ اب مشکل سے بچی کا دودھ پورا ہوتا تھا اور پیسہ ختم ہو جاتا تھا۔ میری ساس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میری بیٹی نصیب تو لائی تھی، لیکن وہ صرف اپنا نصیب لائی تھی، اپنے ماں باپ کا نہیں۔ اس کے آنے سے تو ہماری نصیب کے پہلے والے 4 نوالے بھی چھن گئے تھے۔ پریشانی اور بھوک اتنی تھی کہ میرے شوہر کی صحت متاثر ہونے لگی تھی۔ وہ اب اکثر بیمار رہنے لگا تھا اور گھر میں جو کچھ ایک نوالا آ جاتا ہم اس سے بھی گئے۔ اب تو بچی کے دودھ کے لالے بھی پڑ گئے تھے۔ اس معصوم جان کو بھوک سے مرتا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے میرے شوہر نے گلی کے نکڑ پر موجود ایک دکاندار سے بات کی۔ وہ دودھ اور دہی کا کام کرتا تھا۔ ہم غریب ضرور تھے مگر فقیر نہیں تھے، ہمیں مانگ کر کھانے کی عادت نہیں تھی، لیکن اب اولاد کو دیکھ کر مجبور تھے۔ دکاندار شریف اور خدا ترس آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ میں دل میں اس کے لیے دعا گو تھی۔ وہ اتنا دودھ روزانہ دے دیتا کہ میری بچی بھوکی نہیں رہتی تھی۔ میرا شوہر ہی روزانہ اس دکاندار سے دودھ لے کر آتا تھا، لیکن اس کی دن بدن بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے اکثر اوقات اس کے لیے 4 قدم چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔
محنت مزدوری نے جان تو ساری لے لی تھی، لیکن غربت دور نہیں ہو رہی تھی۔ آج بھی شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے 2-3 بار اسے بلایا، آواز لگائی، بچی بھوک کی وجہ سے بہت اونچا اونچا رو رہی تھی، لیکن اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ میں نے ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ تپ رہا تھا، بخار کی شدت کے باعث مدہوش پڑا تھا۔ دوائی دار تو ہمارے پاس بس میں نہیں تھا، بس 2 دن ایسے ہی پڑا رہتا تو بخار خود ہی اتر جاتا۔ میں نے شوہر کو چھوڑ کر بیٹی کی طرف توجہ دی، اسے تو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے مجبوراً خود ہی چادر اوڑھ کر بچی کے لیے دودھ لینے اس دکاندار کے پاس چلی گئی کہ جیرے کی بیوی ہوں، بچی کے لیے دودھ لینے آئی ہوں۔ جیرے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ دکاندار نے مجھے دیکھ کر سر ہلایا اور دودھ کا ڈبہ پکڑا دیا۔ میں وہ لے کر دکاندار کے تھڑے سے نیچے اتر رہی تھی کہ پیچھے سے دکاندار نے آواز لگائی اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی، دکاندار ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ اتنی بڑی بات اس نے اپنے منہ سے کیسے نکال لی تھی؟ ٹھیک ہے وہ ہماری مدد کرتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہ بات کہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور دکاندار سے کچھ کہے بغیر گھر واپس آ گئی۔ بیٹی بھوک سے رو رو کر نڈھال ہو کر دروازے میں ہی سو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دودھ پلانے لگی۔ کافی دیر تک میرا ذہن اس دکاندار کی کہی ہوئی بات سے اٹکا رہا کہ اس نے کس وجہ سے بنا پر اتنی بڑی بات کہی ہے، لیکن پھر دماغ سے ان خیالات کو جھٹک کر اپنے کاموں میں لگ گئی۔ وہ کون سا میں نے روز اس دکاندار کے منہ لگنا ہے؟ آج تو مجبوری تھی جو چلی گئی، روز تھوڑی جاؤں گی۔ مگر جو سوچا تھا ہمیشہ وہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر معاملہ سوچ کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ اگلے دن شوہر کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئی تو مجبوراً مجھے ہی دودھ لینے جانا پڑا، اور بھاری دل کے ساتھ میں اس دکاندار کے پاس گئی۔ آخر کو میری مجبوری تھی اور سب باتوں کو نظر انداز کرنا بھی ضروری تھا۔ روزانہ میری بیٹی بھوک سے مر جاتی۔ دکان پہ پہنچ کے جلدی سے دودھ کا ڈبہ لیا اور تیزی سے گھر کی جانب قدم اٹھانے لگی، مگر ابھی دکان سے 2 قدم آگے ہی چلی تھی کہ تھڑے کے نیچے سے نہ اترے پائی تھی کہ وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، کیسی ماں ہو تم؟ مگر آج میں نے غصہ کر کے فرار ہونے کی بجائے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا کیا میں نے؟ اور کیسی ماں ہو بتاؤں؟ ظالم ماں ہو، انتہائی ظالم قسم کی ماں، میرے تو جیسے جسم کا لہو ہی نچوڑ گیا ہو۔ میں وہیں اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی کہ بتاؤ کیسی ظالم ماں ہوں میں تو اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہوں، لیکن غربت کی اس چکی میں اس سے زیادہ اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے قدموں میں گرتے ہی بے اختیار پیچھے ہو گیا اور کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ دکاندار اندر بنے ایک دروازے کی طرف لے گیا جسے اس نے دھکیل کر میرے لیے راستہ بنایا، اور خود میں میرے اندر قدم بڑھاتے ہی اندر آ گیا، اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ وہ ایک جوئے کا اڈا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں کچھ میز اور کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور لوگ ان میزوں کے گرد بیٹھے جوا کھیلنے میں مصروف تھے، اور صرف جوا ہی نہیں بلکہ شراب اور دیگر منشیات بھی چل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں گر کر بے ہوش ہو جاتی، اس کے متعلق مزید کوئی استغفار کرتی۔ یہ سب کیا ہے اور اس کا میرے اور میری بیٹی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر پہنچی اور دروازہ بند کیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کچھ دیر بعد جب بیٹی کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو ہوش آیا اور اس کو دودھ پلایا۔ وہ سارا دن میرا سوچوں میں ہی گزر گیا تھا۔ اس کا میری بیٹی اور میرے ظالم ہونے سے کیا تعلق ہے؟ مگر مجھے کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا، اور پھر انہی جلد بازی پہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ کاش کہ میں صبر سے کام لیتی اور اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس سب کے متعلق پوچھ لیتی، مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے اب آئندہ کل کا بڑی ہی بے صبری سے انتظار کرنے لگی،
مگر اگلے ہی دن میرے شوہر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ جانے کے لیے اٹھا، مگر اس کو آرام کا کہہ کر اور بڑی ہی مشکلوں کے سے آرام کرنے پہ راضی کرتے ہوئے میں نے دکان پہ جانے کا فیصلہ کیا اور گزشتہ 2 روز کی طرح چادر اوڑھے دکان پہ جا پہنچی۔ دودھ لے کر میں بنا پوچھے ہی پلٹی، مگر آج خلاف توقع دکاندار نے کچھ نہ بولا، مگر مجھے تجسس تھا، اس لیے آج میں نے پلٹ کے سوال کیا کہ اس اڈا کا مجھ سے اور میری بیٹی سے کیا تعلق ہے، مگر اس کی اگلی بات نے میرے 14 سبق روشن کر دیے تھے۔ تمہارا شوہر ایک جواری ہے، 2 وقت کی روٹی ٹھیک سے نصیب نہ ہوتی تھی، ہر وقت بیماری نے بھی اس جسم پہ ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ میں وہیں تھڑے پہ اس خوف سے بیٹھ گئی کہ کہیں چکرا کر گر نہ پڑوں اور لوگوں کے تماشا نہ بن جاؤں۔ وہ دکاندار دوبارہ گویا ہوا کہ میں کوئی نیک اور پارسا نہیں ہوں، بلکہ اس جوئے کے اڈے کا مالک ہوں۔ میرا اصل میں کاروبار یہی ہے، دودھ اور دہی، تو محض ایک آڑھے اپنے اصل کو چھپانے کے لیے تمہارا شوہر بھی بچپن ہی سے ادھر جوا کھیلنے آتا ہے، اور اس کا کوئی کاروبار یا کمائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور وہ اسے جوئے میں جو مال جیت جاتا ہے اس سے نشہ کرتا ہے اور روز اچھا خاصا کما لیتا ہے اس جوئے سے، مگر سب نشے میں اڑا دیتا ہے۔ یہ سب سنتے ہی اور مجھے اس کی بیماری یاد آنے لگی، یعنی وہ اصل میں بیمار نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حالت کو پہنچا تھا۔ اور میری اسی سوچ کو شاید دکاندار نے پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ پہلے وہ گزارے لائق نشہ کرتا تھا تاکہ کسی کو علم نہ ہو، اور اب روز روز کی جیت نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ وہ جب جیت ہی رہا ہے تو اپنی طلب کو کیوں نہ پورا کرے، اور اس کے چکر میں وہ آئے روز زیادہ نشہ کرنے کے باعث 1-2 دن تک بے ہوش اور نڈال ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں میں نے ظالم ماں اس لیے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا ابھی بھی سودا کیا جا چکا ہے اور تم آرام سے رہ رہی ہو۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میں کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیسا سودا، کون سا سودا؟ دکاندار نے تو ہم آمیز نظروں سے دیکھا اور گویا ہوا تمہارے شوہر نے اپنی ہی بیٹی کا ایک انسان سے سودا کر دیا ہے اور اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا تھا، اور جس شخص سے ہارا ہے اسی انسان سے اس کا سودا ہوا ہے، اور روز اس کی بچی کے لیے دودھ کا انتظام کر دے گا، اور بچی کے 8 سال کا ہوتے ہی وہ اس کو لے کر جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کے اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں بے شک ایک جواری ہوں، مگر میں انسانوں کا سودا نہیں کرتا اور نہ ہی ہو سکتا ہوں۔ ایسے لوگوں سے محبت سخت ترین نفرت ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کو جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے اگلا سوال کیا کہ وہ لوگ پھر ان لڑکیوں سے کیا کام کروائیں گے؟ دکاندار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ کچھ لوگ ان کو کام کر رکھ دیتے ہیں۔ جس شخص سے تمہاری بیٹی کا سودا ہو وہ لڑکیوں کے ذریعے گداگری کا دھندا کرتا ہے۔ لوگ معصوم پھولوں پہ ترس کھا کر ان کو رقم دیتے ہیں، اور ایسے بے حس لوگوں کا ان معصوم کے ذریعے دھندا چلاتا رہتا ہے۔ ایسے زیادہ سننے کی مجھ میں سکت نہیں تھی۔ اپنے آنسو پونجتے ہوئے میں گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنی قسمت پہ نوحہ کناہ تھی کہ غربت تک تو بات ٹھیک تھی، مگر اتنی سخت ترین آزمائش اب میں کہاں جاؤں؟ یہ تو طے تھا کہ میں اس گھر میں اب مزید نہیں رہ سکتی، مگر ماں باپ کے گھر کا حال بھی کچھ یہی تھا۔ سسکتے گھر تک پہنچتے ہی دودھ پلایا اور سارا دن یہ سوچتی رہی کہ گزر گیا کہ جاؤں کس سے مدد مانگوں۔ بالآخر کافی سوچ و بچار کے بعد یہی سرا ہاتھ آیا کہ اماں ابا کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں جس سے مدد مانگوں۔ اگر سسرال کی طرف گئی تو وہ بھی واپس بھیج دیں گے۔ دوست ایک ہی تھی، مگر اس کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ہم ماں بیٹی کو پال سکتی۔ اگر پال بھی لیتی تب بھی ایسا احسان ہوتا جو میں کبھی اتار نہیں سکتی تھی۔ رات کو اپنی ضرورت کے کچھ سامان گٹھری میں باندھے اور صبح منہ اندھیرے بچی کو گٹھری کو اٹھائے اور دہلیز کے پار کر گئی۔ دنیا میں ماں باپ کے علاوہ، لہٰذا انہی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کو لگا کہ میں ملنے کے لیے آئی ہوں۔
اماں ابا دونوں نے خوب آؤ بھگت کی اور دونوں ہی بہت ہی خوش تھے اپنی نواسی سے مل کر، مگر کچھ دیر بعد میں نے حقیقت سے آگاہ کیا کہ میں ملنے نہیں آئی بلکہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، تو دونوں ہی افسردہ ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ گھر کے حالات بھی اس لائق نہ تھے کہ وہ کچھ کھا سکے، اور اب تو 2 افراد کا اضافہ ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود ساری بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس انسان کی اتنی جرات کیسے ہو سکتی ہے اپنی ہی معصوم سی بچی کے ظالموں کے حوالے کرنے کا؟ سوچ سکتے ہو تم، یہاں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے رہو، غریب ضرور ہیں مگر انسانیت سے ناواقف نہیں ہے۔ اگر اپنی بچی کو کھلانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنی پڑی تو مانگیں گے، مگر کبھی بھی بچی کو مانگنے نہیں دیں گے۔ میں اپنے ابا کے اعلیٰ ظرفی پہ حیران رہ گئی تھی۔ ایک باپ تھا جو بیچنا چاہتا تھا اور ایک نانا تھا۔ میری خوشی دکھ کے ملے جلد جذبات سے آنکھیں بھر آئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف کوئی پیغام بھجواتے، وہاں سے مجھے کوئی لینے آتا، ایک بچہ پیغام لے آتا۔ میرا شوہر روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ کے نزدیک تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، مگر میں اصل سے واقف نہیں تھی۔ وہ یقیناً نشے میں دھت ہوگا، اور اس صورت میں حال میں اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، بلکہ اکثر کچھ لوگ اس کو گھر پہنچا کر جاتے ہیں اور پھر 2-3 دن بستر پر پڑا رہتا ہے، جس کو میں نے ہمیشہ ایک بیماری سمجھا تھا اور مگر وہ دن پہلے کے انکشاف کی وجہ سے مجھے اس کے مرنے پہ بھی کچھ زیادہ افسوس نہیں ہوا تھا۔ بس اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا، اور میرا بھی، ورنہ میں ایک بیوہ کے بجائے مطلقہ کہلائی جاتی، اور میرے ماں باپ کے لیے یہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتا۔ کچھ دن ایسے ہی تنگی کی نظر ہو گئے۔ ایک دن شام کے ٹائم ابا گھر آئے تو بڑے ہی خوش لگ رہے تھے۔ روزانہ کی طرح سب سے پہلے نواسی کو اٹھا کر ڈھیروں پیار کیا اور کہنے لگی کہ یہ میرے نصیبوں والی بیٹی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے نصیب بھی کھل گئے ہیں۔ آج مجھے ایک بہت ہی بڑے دکان پہ کام ملا ہے، اور روز کی آمدنی تقریباً 600-700 ہوگی۔ ان کی یہ بات سن کر میں مسرت سے رو پڑی، اور اللہ کے ہمارے حالات پہ بہت ہی رحم کھا لیا، اور ہماری کایا پلٹ دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے اس انسان سے بھی نجات دی جو میری بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے بھی دشمن تھا، اور میری بیٹی کو بھی درندوں سے بچا لیا۔ میں اس دکاندار کی بھی بہت شکر گزار تھی کہ جس نے مجھے ان تمام باتوں سے آگاہ کیا، ورنہ شاید اس انسان کے مرتے ہی میری بیٹی کو وہ نامعلوم درندہ چھین کے لے جاتا، اور میں صرف تماشائی بنے رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ابا کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ میری بیٹی کو بھی اب اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جو خواب میں کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اور مگر کبھی پورا نہ ہو پایا تھا۔ اب اپنی کھلی آنکھوں سے وہی خواب جب بیٹی کی صورت میں پورے ہوتے دیکھتی ہوں، رب کا شکر بجا لاتی ہوں۔